ساری زندگی میں نے کسی سے کوئی اذیت، کسی کو ستایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، ایک نبی کا اوکاشا اٹھا، یا رسول اللہ پھر دے ہی رہے ہو، آج بدلے دے دو۔ ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی آپ سب درست فرما رہے تھے، آپ کی چھڑی میرے پیٹ یا میری کمر کو لگی تھی، بدلہ دینا ہے تو دے دو۔ حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، عمر کی چیخیں نکل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہا صاحب میں اپنی تلوار کو دے دیتا ہوں، میرے ٹکڑے کر دے، حضور کی طرف چھڑی کا اشارہ نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی کا جواب دینا پڑے گا، اگر تو وہاں میرا جواب دے تو تو بدلہ دے دے، ورنہ میں محمد کو بدلہ دینے دے۔ حضرت عکاشہ کہتے میں آگے بڑھا اور رحمت عالم سے عرض کیا کملی والے جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے تن پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کے تن پہ کپڑا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت والے نبی نے اپنے کچھ سے کرتا مبارک اٹھا لیا، جب مہر نبوت نظر آئی دوڑے اور حضور کے سینے سے لگ گئے، کملی والے کی مہر نبوت کو چومنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہ کملی والے میرے پاس اس سے بہتر بہانے کوئی نہیں تھا۔ تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگے پچھلے دنوں میں مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک تندور جلا ہوا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی، لوگ چاروں طرف کھڑے تھے جیسے مداری والے کے پاس کھڑے ہوتے ہو۔ جب میں قریب سے گزرا تو ایک آدمی ایک رومال لے کر آگ میں ڈالتا پھر نکالتا، آگ میں ڈالتا پھر نکالتا، آگ میں ڈالتا پھر نکالتا۔ میں نے کہا یہ آگ اسے کیوں نہیں جلا رہی؟ میں سمجھا کوئی کیمیکل کوئی منتر ہوگا، میں نے جا کے اچھی طرح رومال دیکھا، کوئی چیز رومال کو لگی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگ میں ڈالتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہ یہ رومال کیسے جلے گا؟ آگ اسے کیسے جلائے گی؟ اس رومال کو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے، اور میں جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، جس کو سینہ لگ جائے اسے قبر و جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز نہیں نکل رہی، کیسا بہترین آپ کو خطاب مل رہا ہے۔ بآواز بلند فتح القلوب وجود مسلمان ہے، اپنے جذبے کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں، آپ کی آواز عرش معلیٰ تک پہنچے۔ نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مولوی صاحب دعا کر دو، کیا دعا کرے؟ بس اب رزق اللہ دے دے، اولاد دے دے، میں نے کہا تو پہ تو کچھ اللہ کو دے۔ کہ مولوی صاحب بس تو دعا کر دو، ہم تو دعا ہی کرنے کے لیے آئے اور دعا کرتے رہیں گے، پر دعا ہمارے پاس سے نکلتی کوئی نہیں۔ کبھی اللہ سے کہہ رہے اللہ تو نے میرا حق نہیں دیا، اللہ نے بھی کبھی کہا بندے تو نے میرا حق نہیں دیا، میرا تو دے۔ اللہ تیرا کیا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کی خبر گیری، گھر کے اندر تجھے قنبہ دیا، اس کا حق ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے نکل کے حجرے میں آئے اور کونے میں بیٹھ گئے، جیسے ڈر کے رو رہا اور رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز بیوی کے کانوں تک پہنچی۔ کہ عمر کیا ہوا؟ خدا خیر کرے، مدینے پر حملہ کرنا ہی نہیں، کسی نے آج گالی دے دی؟ نہیں۔ عمر کتنے دن سے ننگے پیر پھر رہے، تیرے پاؤں میں تکلیف ہے، جوتی کی وجہ سے ہو رہے؟ نہیں۔ یہ وہی عمر ہے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، بیت المقدس والے آ گئے، کہنے لگے کچھ نشانیاں تیرے اندر ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کون سی نشانی؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کے کرتے پہ 17 پیمند ہو گئے، اپنے 4-5 مرتبہ گنا، تیرے کرتے پہ 16 پیمند ہے، 17واں کوئی نہیں۔ واہ عمر! آپ عمر کہنے لگے اگر میں 17 پیمند دکھا دوں، بڑے عمر دکھا، پھر بیت المقدس کے دروازے کی چابیاں تالے کی تجھے دے۔ آپ نے یوں کر کے اپنی کچھ اٹھا دی، اپنی بغل اٹھا دی۔ او لوگوں 17 پیمند 16 سامنے لگے ہوئے ہیں، 17واں پیمند عمر کی بغل میں لگا ہوا ہے۔ چیخ نکل گئی، روکے کہنے لگے عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک 17 ٹاکیوں والا جوڑا پہن کے آئے گا، خبردار اس کی تلوار اٹھانے سے پہلے چابیاں اس کے قدموں میں ڈال دینا۔ یا عمر تالا ہم نے کھول دیا، اذانیں دے کر خدا کے گھر کو سجدوں سے بات کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس ملک کی ترقی کے لیے IMF کا سہارا، اس ملک کی ترقی کے لیے حکومتوں کا سہارا، لیکن ایک قدم ملک ترقی نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ جہاں سے ہمیں ترقی ملنی چاہیے تھی اس راستے پر تو آئے کوئی نہیں۔
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. مجھے ملزم اشارے نہیں کرنے، بس آپ کی مہربانی، میں اپنے اللہ سے مانگ کے کر رہا ہوں جب میرے دلوں کا تب چھوڑ دو. یہاں میری آپ کی سنو. ہمارا آپ سے ملنا، ہمارا آپ سے گفتگو کرنا، ہمارا آپ سے بات چیت کرنا صرف اللہ کے لیے، کوئی حاجی غلام اکبر کے لیے نہیں. ہوں گے اپنے گھر کے امیر ہوں گے، کوئی امیر معاویہ کے لیے نہیں. اللہ کی قسم جب قرضیں ختم ہو جائے گی، میرے عزیزوں رکھ رکھاؤ ختم ہو جائے گا، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے، ملنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا. پھر اشارے زبان سے بھی بولیں گے، اشارے ہم کر کے دکھائیں گے، کام ہمارے وہ بنائے گا. کونے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے. بیوی کہنے لگی عمر خیر ہوگی، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہیں سے حملہ کرنا ہی نہیں، پھر کیوں رویا؟ کہنے لگے جب میں مسجد سے باہر نکلا گھر کی طرف آیا، واہ عمر کا نعرہ لگ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا بکری شی کو ایک جگہ پانی پلا دیا، کوئی کہہ رہا تھا درہ مار کے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا پردہ نکال پر چادر دکھا کر آگ پر ان کو واپس دے دیا. عمر تو نے ہر ایک کا کوڑا کر دیا، تو نے وہ روڈ بھی بنا دیے، وہ راستے بنا دیے جس راستے پر جانور چلا کرتے تھے، ان کے کھڈے سوراخ پورے کر دیے، کہیں جانور کانا ہو اندھا ہو اس کا پاؤں سوراخ میں پھنسے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹے، عمر کو جواب دینا نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. عمر تو نے سب کے حق ادا کر دیے. تیرے گھر کے اندر تیری بیوی بھی ہے، تیرے گھر کے اندر تیرے بچے بھی ہیں. عمر بتا تو نے ان کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں؟ اب گھر والی عمر سے ڈری کوئی نہیں. کہنے لگے عمر بڑا سونا سوال کیا، عمر بڑا اچھا سوال کیا. عمر تو نے سب کا حق ادا کر دیا. انسان کیا پرند چرند جانور بھی تیرے سے راضی، لیکن عمر ناراض نہ ہونا، تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا. حضرت عمر کی چیز نکلی، تو میرے گھر میں کہہ رہی ہے اور میں عمر ہاں ایک عورت ہونے کے ناطے، تیری بیوی ہونے کے ناطے تو نے میرا حق ادا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بتا تیرا حق کیا؟ عمر جب سے وہ روزہ انور کے اندر چلے گئے اس وقت سے دل تیرا مخلوق کی خدمت میں ہے نا، مسلح پہ تیری روتے گزر دیے. عمر میں بھی تو عورت ہوں، میں بھی تو بیوی ہوں، میں کس سے ہنس کے بات کروں، میں مرد عورتوں والی باتیں کس سے کروں؟ عمر میں تجھے مسلح پہ تڑپتا دیکھتی ہوں جیسے مچھلی کو بغیر پانی کے. عمر خدا کی قسم میں اپنے حق بھول جاتی ہوں، تیرے رونے پر تیرے تڑپنے پر ساری رات مجھے ترس آتا ہے. عمر میں کیا کروں، تیرے پاس امت کے غم کا اتنا فکر ہے، تجھے میرے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. عمر یہ غم یہ کھا گیا، اس میں تجھے میرا حق ادا نہیں کیا. حضرت عمر کے ہاتھ جڑ گئے. بیوی کیا گیا اور سرداروں اور کون قبیلے کے بال کو کبھی بیوی سے جا کے پوچھا کیا حال ہے؟ اگر کوئی بات پوچھ لے ساڑھے بچے ساڑھی ماں نے تمیز کرا چھٹے منہ تمہارا. بیوی کے آگے 22 لاکھ مرتبہ دل کو قرآن 28 مرتبہ جس کے بولنے پہ قرآن زمین پر آیا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے گھر والی میں حق معاف کر دے، قیامت کے حق کا سوال نہ کرنا. عمر تو اپنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تیرا بوجھ کیسے برداشت کرے گا؟ روئے. حضرت عمر کی گھر والی کہتی بچوں کی طرح روئے، معاف کر دینا معاف کر دینا. بیوی بھی بڑی سیاڑی تھی، اس نے یوں نہیں کہا کہ مسجد نبوی کے ساتھ حضور کے روضے کی چھاؤں کے ساتھ جو زمین ہے مجھے لاٹ کرا دے، یوں نہیں کہا کہ سونے کے کنگن بیت المال سے لا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی طرف منہ کیا. اے عمر اس روزے والے صاحب قبر سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن جب یہ جنت میں جائیں گے ادھر صدیق ہوگا ادھر عمر ہوگا. عمر آج وعدہ کر لے سارے حق معاف کر دوں گی. حضرت عمر فرمائے لگے کیا وعدہ؟ کہ میرے سے وعدہ کر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا. حضرت عمر کی پھٹے دامن والی جھولی پھیل گئی کہ اللہ اگر یہ اپنے حق مجھے جنت میں ساتھ لے جانے سے معاف کرتی ہے تو ربا اللہ اکبر تیرے نبی کا بول غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا جنت میں جائے گا ضرور جائے گا، اللہ ہی حق معاف کرنے کو تیار ہے، تو میرے پہ رحم کر دے اور وعدہ میں سے کر رہا ہوں پورے تو کرا دینا. بیوی کی طرف منہ کیا، اللہ ہاتھ میں ہاتھ دے انشاءاللہ اگر تو حق معاف کرنے کا وعدہ کر رہی ہے تو اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تیرا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا. ایسا پیار کسی کے گھر کے اندر. بس میرے پیاروں میں نے آپ سے یہی عرض کرنا تھا، خدا کی قسم اپنے دائیں دیکھے اپنے بائیں دیکھے اپنے آگے پیچھے دیکھے، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا، میری وجہ سے اللہ کی مخلوق تیرے گھر کے اندر بلی میاؤں میاؤں کرے کیوں نہیں تڑپتا؟ پتہ نہیں دودھ کے لیے کر رہی کہ پانی کے لیے کر رہی. تیرے گھر کی بکری میں کرے تیری گال کیوں نہیں نکلتی؟ انسان تو دور کی بات ہے، جس کو بکری کی میں پہ جس کو ماں باپ کے رونے پہ ترس نہیں آتا اسے بکری بلی
کی میووں پہ کیسے ترس آئے گا. اللہ اکبر. قاری صاحب آخری بات بس پھر دعا. پتہ نہیں زندگی کے میلے ملے یا نہ ملے. مجھے کل بھی ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک بندے کے سر پر والد کے مرنے کے بعد کوئی 50 پگڑیاں میں نے باندھی. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے پیارے ناراض نہ ہونا, یہ پگڑی دین کا حصہ نہیں, یہ پگڑی رسم ہے. آج سرپرستی, آج گھر کے مکھ کی پگڑی بنوانے کے لیے آیا. اللہ اکبر. یہ وہ پگڑی باندھ رہے ہیں جس کو باپ کی عزت کا کبھی خیال نہ تھا. یہ وہ پگڑی باندھ رہے ہیں جس نے باپ کو قبروں میں جھڑکا, ابو جی دعائیں لے کے آوا یا بچے نے خرچے پورے کرا, ابو جی تسی سکون کر لیا کرو, تواڈے بول تو اگر میرا گھر بگڑدا ہے, ابو جی میں تانوں لے جا کمرہ لے جانا, لے جا مکان لے. او میرے پیارو, جس طرح تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں سے میں خون جدا ہوئے, تمہارے سے برداشت نہیں ہوتا یہ تکلیف کو. جب اولاد بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتی ہے, کینسر جیسا مرض سہ لیتے ہیں, اولاد کی صدمہ برداشت نہیں ہوتا. اے میرے ویرا, اللہ تجھے ایکڑ کا مالک بنائے, اللہ تجھے لاکھوں کا مالک, کروڑوں کا مالک بنائے. کوشش کرنا ماں باپ کی دولت اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا, ان کی منجی کے ساتھ منجی جوڑ کے رکھنا. میں بیوی کے ساتھ تجھے سونے سے منع نہیں کرتا. کبھی ایک رات ماں باپ کے ٹانگے دباتے, ابا کے سر میں تیل لگاتے. اے عرش والے, شب برات آ رہی ہے, پندرہ شوال کی رات آ رہی ہے, اور میں زانیوں کو بخش دوں گا, اللہ اکبر, چوروں کو بخش دوں گا. لیکن جس نے ماں باپ کو رلایا, خبردار میرے سے بخشش نہ مانگے, میں نے کوئی نہیں کرنی. اپنا یہاں ایک بٹن دبا کے دیکھیں کہ میرے اس سینے کے فیض سے ماں باپ کے جینا حرام ہے, ماں باپ سکھ سے جی رہے ہیں. حاجی صاحبہ میں تجھے مبارکباد دوں گا, میرا بڑا پیارا علاقے کے اندر اہل خیر میں تقریباً نمبر 1 ہے, کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجتا, ہمیں مایوس نہیں کرتا, انجانے جانے کو مایوس نہیں کرتا. حاجی صاحب اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا, بیڑا ہمیشہ آباد رکھنا. اللہ اکبر. آج حاجی عیسیٰ گیا, بیٹے کھڑے ہو گئے, کل پتہ نہیں نمبر کس کا لگا, عمیر سے عرض کروں گا, زبیر سے عرض کروں گا, عزیر سے عرض کروں گا, خاندان سے عرض کروں گا. اللہ اکبر. کچھ بھی ہو جائے, ماں باپ کے خیر والے کاموں کو ختم نہ کرنا, ان کو جاری رکھنا. باقی حالات جیسے بھی آئے, لیکن اللہ کا شکر ہے, بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. میرے عزیزوں, مت انتظار کرو 15 شعبان کا کہ ہم اس دن مسجد میں جا کر توبہ کریں گے. کیا پتا یہ 3 دن ہمارے درمیان گزریں گے کہ نہیں گزریں گے, یہ 3 دن قبر میں یا قبر سے اوپر. اگر اللہ نے موقع دیا تو ابھی روٹھے رب کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو. میرے عزیزوں, نہ مال سے, نہ دولت سے, نہ پیسے سے, نہ میرے عزیزوں ذرائع سے, نہ حکومت سے, کسی سے اللہ راضی نہیں ہوتا. انسان کی شرمندگی, ندامت, دعا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. تقریباً ہر ایک کی آنکھ پورنم میں بس میرے عزیزوں جملے منہ سے نکال کر اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہم سے صلح کر لے, اللہ ہم سے راضی ہو اور اپنے گھر بلا لے. اللہ اکبر. 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دو, یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میرے عزیز, اتنا پیارا جملہ ہے, زمین آسمان کا جتنا بندے اور خدا کے درمیان خلا سارا دور کر دیتا ہے. پتہ ہے وہاں سے اب کیا پیغام آیا, یہاں سے پیغام آیا یا اللہ میری توبہ, وہاں سے پیغام آیا اے میرا بندہ, اے میرا بندہ, جمعۃ المبارک کا دن ہے, شعبان کا مہینہ ہے, فرشتوں تو نے زمین والوں کو گواہ بنا کے کہا اللہ میری توبہ, میں نے آسمان والوں کو گواہ بنا کر تیرا نام لے لے کے کہہ دیا جا جا میں نے فلاں فلاں کو معاف کر دیا, معاف کر دیا. تو میرے پیارو, بس اللہ سے قرب پاتے رہو, ذکر سے, نماز سے, روزے سے, اخلاقیات سے, اللہ اکبر, اچھی باتوں سے. جتنا اچھی بات, جتنا اللہ کی طرف بڑھیں گے, خدا پاک کی قسم دوریاں کم ہوگی, معیشت بحال ہو جائے گی, تجارت بحال ہو جائے گی, فصلیں خود بخود غلنے لگے گی. ساری رکاوٹ جو ہے وہ اللہ سے صلح ہے. میرے عزیزوں, بس اللہ سے ناراضگی ختم کر کے صلح کرو. کتنے پیارے لگے, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے, اب حج کریں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے, تراویح میں پورا قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ اپنی خوشیوں میں, اپنی سحری میں, اپنی افطاری میں غربا مساکین کا خیال کرو گے, پڑوسیوں کا خیال کرو گے, جانور پرندوں کا خیال کرو گے. فصل آ رہی ہے میرے عزیزوں, اپنے گھر کی روٹی کے ساتھ مدارس دینیا کی روٹی کا بھی خیال کرو گے کہ نہیں کرو گے. نبی کے مہمانوں کا خیال پورا شرع ادا کرو گے. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ حاجی عیسیٰ خان مرحوم صاحب کی مغفرت فرماوے. ان کے بچوں نے حاجی غلام اکبر خان صاحب اور بھائی ثناء اللہ